اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ احزاب میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینہ پر چڑھ آئی تھیں۔ قرآن کریم نے ان متحدہ طاقتوں کی سازشوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس غزوہ کا سبب سیرت نگاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ شرارت کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور یہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر میں قیام پذیر ہوئے، تو انہوں نے ایک نہایت مذموم سازش شروع کی۔ ان کے رؤساء میں سے حوی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربیع وغیرہ 5 ہجری میں مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے استحصال کے لیے جنگ پر آمادہ کیا۔ دونوں کے آپسی معاہدے کے بعد بنو نذیر کے مذکورہ افراد عرب کے ایک بڑے اور جنگجو قبیلے بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو خیبر کے نخلستانوں کی نصف پیداوار کی طمع دے کر ہم خیال بنا لیا۔ غطفان کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ اس طرح ابو سفیان کم و بیش 10,000 آدمیوں کی بھاری جمعیت اور وسائل کی فراوانی کے ساتھ شوال 5 ہجری میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہم اہل فارس کا دستور یہ ہے کہ ایسے موقع پر خندق کھود کر دشمن سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو مجبور بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ مدینہ میں 3 جانب سے مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا۔ صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدود قائم کی۔ داغ بیل ڈال کر 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم کی گئی۔ خندق کی کل لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی۔ چوڑائی اتنی تھی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا عبور نہ کر سکے، اور گہرائی ایک اندازے کے مطابق 5 گز تھی۔ اس وقت مسلمان فوج کی تعداد کل 3,000 تھی اور 36 گھوڑے تھے۔ معاملہ بہت سنگین تھا۔ سنگلاخ زمین تھی، موسم سرد تھا، کھانے پینے کے سامان مہیا نہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی صبر اور استقامت کا ثبوت دیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے تھے کہ ابو سفیان 10,000 لشکر لے کر احد کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3,000 مسلمانوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے کوہ صلع کے قریب جا کر ٹھہرے۔ تمام بچوں اور عورتوں کو مدینے کے ایک قلعے میں محفوظ کر دیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان خندق حائل تھی۔ جب ابو سفیان کو خندق کا علم ہوا تو بے اختیار بول اٹھا، اللہ کی قسم، یہ ایک زبردست تدبیر ہے جسے عرب نہ جانتے تھے۔ معاملہ بہت سخت تھا۔ سامنے سے کفار اور دیگر قبائل کی بھاری فوجیں تھیں اور پیچھے سے بنو قریظہ کا خوف۔
اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح سے نفسیاتی حملے شروع کیے۔ اس طرح صورتحال بھیانک ہو چکی تھی۔ شدید آزمائش کا وقت تھا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، نہ کھل کر فیصلہ کن جنگ ہوتی اور نہ کسی وقت بے فکری۔ شب و روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے خندق کی نگرانی کرتے تھے۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس محنت و مشقت میں شریک تھے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اضطراب و بے چینی کا آپ کو شدید احساس تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارادہ کیا کہ بنو غطفان کو مدینہ طیبہ کا 1/3 پھل دے کر ان کو میدان سے واپس کر دیا جائے۔ مشورے کے طور پر قبیلہ اوس و خزرج کے 2 بزرگ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ حکم الہی ہے تو قبول ہے، ورنہ ہمیں ان سے مصالحت کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اولو العزمی اور غیرت ایمانی کو دیکھ کر اپنا ارادہ ترک فرمایا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں بلکہ پیغمبر کی ایک جنگی تدبیر تھی۔ ایک روز مقابل کفار نے تیر اندازی اور پتھراؤ کے ذریعے اجتماعی طور پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ اسی دن عرب کے چند مشہور بہادر خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے تھے، جن میں عمرو بن عبدود اور نوفل بن عبداللہ وغیرہ شامل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے میں نکلے اور عمرو بن عبدود کو جہنم رسید کیا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا، اسے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مار ڈالا۔ کفار نے نوفل کی لاش قیمت کے بدلے طلب کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفت میں دے دی۔ مستورات جس قلعے میں تھی وہاں تک ایک یہودی موقع پا کر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی تو خیمے کی ایک لکڑی سے اس زور سے اس کے سر پر ضرب لگائی کہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ محاصرہ جس قدر طویل ہوتا جاتا تھا، اسلام دشمن فوجوں کی ہمت گھٹتی جا رہی تھی۔ اسی درمیان غیبی مدد کے طور پر قبیلہ غطفان میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے ایسی تدبیر کی کہ قریش اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی اور بنو قریظہ قریش کی امداد سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح افواج کفار کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ دوسری مصیبت یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور سرد ہوا ان پر مسلط کر دی، جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ہنڈیاں چولہوں سے الٹ دی، غبار اڑ اڑ کر آنکھوں میں بھرنے لگا، جس سے کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو گیا۔ اس غیبی مدد کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے: جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لشکر کا پتہ لگانے بھیجا تھا، ان کا بیان ہے کہ آندھی اور طوفان کے بعد ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ اب یہ ٹہرنے کا مقام نہیں ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، بنو قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے اب گھر واپس چلو۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہوا اور چل دیا۔ دیگر تمام فوجیں بھی واپس ہو گئیں۔ اس طرح مسلمانوں کو طویل مشقت کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کے جانے کی اطلاع ملی تو فرمایا، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، ہم ہی ان پر حملے کے لیے چلیں گے۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا، یعنی کفر میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں پر حملے کے لیے اقدام کر سکے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مدینہ واپس ہو گئے۔